سو اطہر یہ جو گفتگو ہو رہی ہے حکومت تو بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. اگر آپ لارجلی دیکھیں تو ٹھیک ہے اس پہ آپ مختلف نوانسز کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم پریکٹیکل ریئل پالیٹکس میں دیکھیں اس وقت حکومت نے کافی حد تک اپنے آپ کو مستحکم کر لیا ہے. اب وہ جو اگر انٹرنیشنلی تعلقات میں کوئی اگر ایک امید تھی تحریک انصاف کو کہ شاید کہیں ٹرمپ کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی, وہ بھی آپشن بظاہر ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو اس میں مذاکرات مجبوری کس کی ہے, گورنمنٹ کی یا تحریک انصاف کی؟ دیکھیے مذاکرات تو ویسے جو ضرورت ہے وہ تو ملک کی ضرورت ہے. اس وقت اگر حکومت کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو حکومت کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت مذاکرات سے انکار کون کر رہا ہے؟ اس وقت مذاکرات سے انکار تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اب حکومت جو بھی ہو, حکومت کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جو کچھ یہاں پہ ہوا, جس طرح ابھی رانا صاحب نے بھی فرمایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب ان کے مقدمات بھی نہیں لگ رہے, تو حالانکہ ان کی درخواست بھی منظور ہو گئی ہے جلدی سماعت والی. اس منگل کا وعدہ بھی تھا کہ اس منگل کو ان کی ضمانت کی وہ پٹیشن بھی لگنی ہے. ابھی تک کاز لسٹ میں وہ چیز بھی سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ تو واضح ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے لوگ برملا کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے تو کوئی راستہ بنے گا. تو وہ پھر باقی جو سارا بیانیہ ہے وہ تو پھر آپ اس کو سمجھ ہی سکتی ہیں. لیکن فی الحال میرے خیال میں دونوں کی ضرورت ہے, دونوں کو مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے. کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ چیز نکلے گی؟ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ حکومت نے اپنی پوزیشن مزید سیمنٹ کی ہے اور حکومت کو پہلی دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے جنگ میں, اس کے بعد ہماری جو پوزیشن ہے تھوڑی سی مضبوط ہوئی ہے, عوامی پرسپشن بہتر ہوئی ہے. تو جہاں پہ ان کی عوامی پرسپشن بہتر ہوئی ہے وہ کیوں عمران خان کو کوئی سپیس دیں گے؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈی جی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے نوجوانوں کو سراہا, انفارمیشن واریئرز کی انہوں نے تعریف کی, کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا اس میں یہ تعریف کی گئی, فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ نوجوان جو ہیں وہ ہماری طاقت ہیں, انفارمیشن واریئرز کی تعریف کی. لیکن دوسری طرف جو حکومتی شخصیات ہیں وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی یہ تو اس میں یہ بھی غدار تھا وہ بھی غدار تھا. مریم بی کہہ رہی ہیں جی اصل تو حملہ پاکستان میں 9 مئی پہ ہوا تھا, 6-7 والا تو کوئی حملہ ہی نہیں تھا, مودی کا نام نہیں لیا ابھی تک. تو مسئلہ یہ کہ کیا حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی سیاسی گنجائش ان کے لیے بنائے؟ یہ حکومت سروائیو کر سکتی ہے اگر عمران خان کے لیے کوئی سیاسی گنجائش بنے؟ تو حکومت کو بھی سوٹ نہیں کرتا نا. تو اس وجہ سے جو اصل فریق ہے عمران خان صاحب جو اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہماری سیٹیں اور ہمارا مینڈیٹ ہے, ان کو پتا ہے کہ ان سے ہم بات کریں گے یہ کیا ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں گے. اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ کیا کوئی عوامی تحریک؟ مجھے تو اس کی نہ گنجائش نظر آ رہی ہے, نہ اس کی جگہ ہے, نہ فی الحال مجھے لگتا ہے کہ ایک فٹیگ بھی ہے. 3 سال بعد تحریک انصاف کا ورکر تھک بھی چکا ہے. عوامی تحریک کی بھی اس وقت گنجائش نہیں ہے. اگر آپ قیادت کی بات کریں تو قیادت کے اندر یکسوئی نظر نہیں آتی ہے. بات چیت وہ سیاسی جماعتوں سے کرنا نہیں چاہتے خان صاحب. تو پھر سیاست میں آگے ان کے لیے آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں مجھے تو فی الحال ان کے آپشنز بڑے لمیٹڈ نظر آ رہے ہیں ٹو بی آنیسٹ. جس طرح نظام چل رہا ہے اس میں تو نہ عدالتوں سے مجھے لگتا ہے کہ اتنی جلدی کوئی, جس طرح کچھ دوست تو کہہ رہے تھے کہ عید تک وہ باہر آ جائیں گے, تو وہ ہوتا بھی نہیں. کل سے پھر ایک خبر آ رہی ہے, شاید رانا صاحب نے بھی ذکر کیا, جی کوئی آیا امریکہ سے اور ملاقات ہو گئی ہے. کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی. 6 تاریخ کی وہ جو بریفنگ والی تھی وہ خبر بھی بالکل ایسی عوام میں خبر تھی, کوئی ایسی کچھ نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح تو چلتی رہتی ہیں. لیکن آپ کب تک اس طرح چلائیں گے چیزوں کو؟ دیکھیں نا ضرورت دونوں سائڈ کی. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, آپ دیکھ لیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے. کہتے تھے جی سندھ میں تو کبھی ایسا احتجاج ہو ہی نہیں سکتا, کتنا دن روڈیں بند رہیں, کس کس کا ادھر گھروں کے اوپر حملے ہوئے. تو یہ جو پرسپشن ہے نا کہ جی اسی طرح انتظامی اعتبار سے ہم چلاتے رہیں گے چیزوں کو, یہ بہت زیادہ دیر آپ نہیں چلا سکتے. تو آپ کو انگیج تو کرنا پڑے گا, اور جو حقیقی عوام کے نمائندے ہیں چاہے وہ دونوں سائڈ کے ہوں, حکومت والے ہوں یا پی ٹی آئی والے یا کوئی اور ہو, ان کو جس کا جتنا مینڈیٹ ہے اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں وہ چیزیں بحال ہوں گی.